بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله صدق الله مولانا العظیم۔ انتہائی معزز مکرم محتشم واجب الاحترام سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے مسلمین بھائیوں، برخورداروں، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب، فاضل نوجوان جناب عزیزم محترم علامہ احمد مختار صاحب حفظہ اللہ تعالی، تفصیل کے ساتھ تو ہمارے علامہ صاحب بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ ہم تو حاضری کے لیے حاضر تھے۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ معذرت کی ہے کہ حضرت آپ ہی نعت شریف سنا دیں، کچھ بیان فرما دیں۔ بہرحال وہ ہمارے پیر ہیں جو میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں، آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ پیر سید احسان المجتبی شاہ صاحب زیدہ مجدہ دامت برکاتہم العالیہ، جو جناب محترم عزت مآب پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ پیر سید ذیشان المجتبی شاہ صاحب کے برادر اکبر ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ چونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، مجھے اس بات کا بہت زیادہ احساس ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کے اور قبلہ پیر صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف سرکار کی 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب تو بہت عقل مند، دانش مند، خرد مند آدمی ہیں۔ احادیث سے اور قرآنی آیات سے میں سمجھتا ہوں بلا مبالغہ جو مسائل کا استنباط وہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل مرکزی حیثیت جو ہے وہ رسول کریم کی ہے، چاہے کو پیر ہے، مرید ہے، عالم ہے، نعت خواں ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، صحابی ہے، اہل بیت ہے، اس کو جو فضیلت ملی ہے وہ رسول کریم کی وجہ سے ملی۔ رسول کریم علیہ السلام کی وجہ سے ساری برکتیں ملی۔ اصل تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا مقام بیان فرمایا ہے۔ آپ سرکار کا ایک معجزہ ذرا سماعت فرمائیں۔ جیسے علامہ صاحب بیان کر کے گئے ہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی امام کائنات نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ بارش آتی تھی، اندھیری آتی تھی، سورج کو گرہن لگ جاتا تھا، چاند کو گرہن لگتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی تو نماز کی طرف آپ رجوع فرماتے تھے۔ امام کائنات کی ظاہری حیاتی میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جس صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک آتی ہے، کچی بات نہیں ہے، امام کائنات نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جب آپ نماز ایسے پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں امام کائنات نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے اوپر کی طرف کیا، ایسے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کی طرف ایسے کیا جیسے ایسے کر رہے ہیں۔ آپ کے جو امام صاحب ہیں، علامہ احمد مختار صاحب، علی نواز صاحب، کیسر صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہم ان کے مرید صاحب، کوئی شخص بھی جو حضرت مسعود بیان کر کے گئے ہیں، کوئی بھی نماز کے اندر ایسے ہاتھ کھڑا کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں کیا اس نے؟ جائز نہیں ہے۔
نہیں کر سکتا. کیوں کیا؟ ابھی اس نے ہاتھ ایسے اوپر کی طرف. جیسے آپ نے ہاتھ کیا تو صحابہ نے اعتراض کے طور پر نہیں پوچھا. صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے نماز میں کبھی ہاتھ اوپر نہیں کیا, آج آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیوں کر لیا؟ اپنا ہاتھ اوپر کیوں کیا؟ یہ بات میری غور سے سنیں اور سمجھیں, گھر جا کر بھی بتائیں. میں چھوٹا سا تھا, جیسے یہ بچے ہیں, چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. یہ 1972 کی بات ہے. اس وقت ایک عالم دین ہمارے چک میں بیان کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی. اس وقت کی مجھے یاد ہے, اب تو خیر میں نے پڑھ لی ہے, پڑھائی بھی ہے, مجھے ویسے اس وقت کی یاد ہے. جب اس نے ہاتھ ایسے سرکار نے اوپر کی طرف کیا, صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہاتھ اوپر کی طرف کیا کیا؟ پہلے تو میں پیر صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہاں ہونی چاہیے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے. آپ کے امام صاحب سے پوچھ لیتے کوئی ایسے ہے نظر کیسے ہونی چاہیے علی نواز صاحب, جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے. کہ نماز پڑھتے ہیں دیکھو دیکھیں, یہاں اس نے سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی وہ نظر وہاں رکھتے, وہ سرکار کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ سرکار کے چہرے کی طرف ہی دیکھتے رہتے تھے. سارا دین ہی سرکار کا چہرہ ہے, سارا دین ہی سرکار کا چہرہ ہے, اسی کو دیکھتے رہتے تھے. ایک جملہ کہوں گا, الاسلام یدور حول المصطفیٰ, پورا دین پیغمبر کے چہرے کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. پورا دین جو ہے پیغمبر اعظم کے چہرے کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ حجت بن جاتی ہے. جب ہاتھ کیا تو سرکار نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا تھا. میرا ہاتھ کہاں چلا گیا تھا؟ جنت کے اندر چلا گیا تھا. میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا, زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جانا ہو تو 500 سال کی مسافت ہے. توڑے جو ہے کسی بندے دی عمر 100 سال, تو 500 سال تیز چلنے والا گھوڑا چلے تو وہ پہلے آسمان پر جاتا ہے. پھر اس آسمان کا موٹاپا بھی اتنا ہے, پھر دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, 7 آسمان ہے. اس کے اوپر لوح محفوظ ہے, پھر قلم ہے, پھر جنت ہے. بس یہاں سے آپ سمجھ جائیں جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے, اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ آپ میں سے جس کا دراز قد ہے, سب سے لمبا قد ہے, ہم اس کو یہاں کھڑا کر دیتے ہیں, وہ طلوع فجر تک کھڑا رہے, اس کا ہاتھ پنکھے تک نہیں جا سکتا. لیکن نبی زمین پر کھڑے ہیں, ان کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے. ان کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. سرکار نے فرمایا وہاں سے میں ایک خوشہ توڑنے لگا تھا, پھر مجھے یاد آ گیا کہ جو جنتی نعمتیں ہیں ان میں دوام ہے, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اگر میں توڑ لیتا ساری دنیا, ساری زندگی وہ کھاتی رہتی, وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. کتنا بڑا سرکار کا مقام ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں. میرے جیسا عام آدمی, میرے پاس تو خیر علم نہیں ہے اتنا, یہ دنیاوی علم ہی نہیں میرے پاس, دینی بھی کیا ہے, تھوڑا ہے, دنیاوی تو بالکل ہی نہیں ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عام آدمی کی نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. عام آدمی جو ہے نا اس کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تیسرے آسمان تک جاتی ہے اس کی نظر. وہ جس کا ہاتھ جاتا ہے 7 فٹ تک, اس کی نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. تو جس کا ہاتھ جنت میں جاتا ہوگا اس کی نظر کہاں جاتی ہے؟ اور تیرا ہاتھ جاتا ہے 7 فٹ تک, میسی رونالڈو کا ہاتھ جائے گا 8 فٹ تک, چھلانگ لگا لے. لیکن نبی کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں. تیری نظر جب تیسرے آسمان تک جاتی ہے تو رسول پاک کی نظر کہاں جاتی ہے؟ اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے, پیتے تھے, نکاح کرتے تھے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے.
وہ بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نکاح کرتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ وہ عرش پر بھی جایا کرتے تھے، وہ عرش پر بھی جاتے تھے۔ اور تو کھاتا ہے تو گندگی پیدا ہوتی ہے، پیغمبر کھاتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو 2 مہینے نہیں کھاتے تھے، وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے، چوزے کی طرح کمزور ہو گئے۔ کہا جی تمہاری سنت پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک کی حدیث پاک ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت، ایک نبی کے خاندان کی محبت، اور ایک ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ایک نبی کی محبت سکھاؤ، ایک نبی کے خاندان کی محبت سکھاؤ، اور ایک ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بہت خوبصورت حدیث فرمائی ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نماز کا ثواب، داتا صاحب غوث پاک پڑھیں گے تو ایک ہی نماز کا ثواب، حرم مکہ میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ امام کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس 2-3 شعر پڑھ کر اس کا میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے جہاں صدائے حسین گونجے وہیں لپکتے ہیں شر کے پیکر، جہاں صدائے حسین گونجے وہیں لپکتے ہیں شر کے پیکر، وہ کربلا ہو یا عصر حاضر یزید سارے ہیں ایک جیسے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید یزید امیر معاویہ کا ایک ہی بیٹا، نہیں، جب بھی حسین کا ذکر کیا جائے جس کے دل میں فطور آ جائے سمجھ لو وہ یزید ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ کس نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، وہ حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ شاعر مشرق نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا نہا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، نہا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ بے حب آل محمد عبادت حرام ہے، اس ظالم تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ توحید کی ایک برق جہندہ ہیں حسین، الہاد کے برباد کنندہ ہیں حسین، ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق، مردہ ہے یزید اور زندہ ہیں حسین۔